اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے انداز کے اندر حضرت انسان کی اس فطرت کو بیان بھی فرمایا اور اس کو جھنجھوڑ کر کے کہا کہ تیرا ان دنیا کی بھول بھلائیوں میں کھو جانا مقصد نہیں تھا، تیرا مقصد اپنے مالک کی رضا جوئی اور اس کے قرب کی تلاش تھی۔ تو فرمایا بل توسرون الحیات الدنیا، تمہارا ترجیحی انداز کیا ہے کہ تم دنیا کی جیتی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت دائمی بھی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے آخرت، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ دنیا جتنی بھی ہو، ایک آدمی 100 سال بھی زندگی پائے تو پھر بھی تو موت ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب قبض روح کے لیے اسرائیل آئے تھے تو پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں، تو انہوں نے تھپڑ لگا دیا تھا، فلطم علی وجہہ۔ تو واپس چلے گئے تو کہا مالک ایک ایسے شخص کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا، تو کہا پھر جا میرے بندے کے پاس اور اسے کہہ کہ ایک بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھیے گا اور جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی عمر بڑھا دیں گے۔ حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کہ پھر دوبارہ آگے ہو؟ کہا کہ بس آپ کے عمر کے اضافے کا سندیسہ لے کر آیا ہوں، کسی بیل پہ ہاتھ رکھیے گا، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو بولے پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر موت۔ کہا اگر پھر بھی ہے تو ابھی روح قبض کر، 100 سال بھی جئیں گے تو پھر بھی موت ہے، موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کیا ہوش میں۔ اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا اس ظاہری زندگی میں تو انبیاء کو موت نہ آتی، لیکن یہ ضابطہ ان پر بھی پورا ہوا۔ شہنشاہ، کج کلا بادشاہ، بڑے بڑے حکامات، دانشور، صحت مند افراد بھی آغوش موت میں اتر گئے۔ میں اور آپ ہوتے کیا ہیں؟ ہم تو ایک ایسا جرثومہ جو خوردبین سے بھی پورا دکھائی نہیں دیتا، اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ انسان ذرا دیکھ تو ہے کیا؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، اللہ کے لشکروں کو تو جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کے لشکر کیسے ہیں۔ وہ لنگڑے مچھر سے نمرود کے تکبر کو خاک میں ملانا جانتا ہے، وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے، وہ کرونا وائرس سے پوری دنیا کا نظام معطل کرنا جانتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہا آخرت بہتر بھی ہے، دائمی بھی ہے۔ زندگی تو گزر ہی جاتی ہے جیسے گزرے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ خندق کھودتے صحابہ پر پیار آیا تو یہی کہا اللہ زندگی وہی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ یہ زندگی اچھی بنا لیں، میں نہیں آپ کو روکتا، گھر بھی اچھا بنا لیں، گاڑی بھی آپ کے پاس اچھی ہونی چاہیے، اچھا کھائیں اچھا پہنے، بالکل نہیں روکتا، شریعت بھی منع نہیں کرتی، لیکن یہ چیزیں اگر آخرت کے سودے پر ہوں، آخرت کو برباد کر کے حاصل کی جائے تو یہ خسارے کا سودا ہے۔ اور اگر آخرت کا کچھ نہیں بگڑتا اور دنیا کی زندگی بھی سنورتی ہے تو یہ راستے ملتے ہیں، ہمارا دین ہمیں راستہ دیتا ہے۔ تو آئیے یہ جہاں بھی سوار لیجئے، وہ جہاں بھی سوار لیجئے، میں اور آپ ایک ایک سانس اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے بسر کریں۔ ہم جئیں تو اس کے لیے، ہم مرے تو اس کے لیے۔ اللہ ہم کو دنیا آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ بھاگتا ہے نفع کی طرف، اور دنیا کی زندگی اس کے لیے ایک میٹھا خواب ہے، حلم کہا گیا، میٹھا خواب، اور وہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹوٹ کے بکھر جانے والی چیزیں اور سب کچھ یہاں رہ جانے والا ہے۔ دنیا اس کو میٹھی لگتی ہے، دل آویز لگتی ہے، اور اس دل آویزی میں اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ اپنے مقصد زندگی سے منحرف ہو جاتا ہے۔ جو اس کا مقصود حیات تھا، جس کے لیے اس کی تخلیق ہوئی ہے، اس سے وہ پھر جاتا ہے۔ جب کسان ہل چلاتا ہے اور فصل پکتی ہے تو چڑیاں آ کے اس فصل کو چگ جاتی ہیں، کچھ دانے اٹھا کے لے جاتی ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ اٹھائے ہوئے جو دانے چڑیاں لے گئی ہیں، اللہ ان کو بھی اس کسان کے نامہ اعمال میں صدقے کے ثواب میں لکھتا ہے۔ تو یہ دین ہے ہمارا۔ ما وعدہ فی امرأ فہی صدقہ، جو تم کمائی بیوی کو لا کے دیتے ہو، اس کے منہ میں رکھتے ہو، برگر کھلاتے ہو، تو بیوی کو جا کے تم جو چیز کھلاتے ہو لا کے، اور اس سے وہ خوش ہوتی ہے اور تمہیں بھی اس سے مسرت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ وہ جو تم نے کمائی کر کے لقمہ لا کے بیوی کے منہ میں دیا اور وہ خوش ہوئی، تو فرمایا تمہارا وہ بھی نامہ اعمال میں صدقے کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ تمہارا دین تو کتنا آسان دین ہے، تمہارا دین تو اتنا اچھا دین ہے۔ صرف یہ ہے کہ نیت کے فرق سے میں نے کہا چور اور چوکیدار بنتا ہے، اس نیت کے قبلے کو درست کرنا ہے، اس لیے اس کو ثلث دین کہا گیا ہے، انما الاعمال بالنیات۔
تو ہم اس کے لیے جیتے ہیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. بات ختم. ہم بس اسی کے لیے جی رہے ہیں. اسی کا حکم ہے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، ان کو دین کے سپاہی بنانا ہے، اس کو اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے بنانا ہے. اس کے لیے جو تم کوشش کر رہے ہو تو تمہارا یہ صدقہ لکھا جا رہا ہے. تم مجاہد فی سبیل اللہ ہو. تم اپنی اولاد کے لیے اس لیے کمائی کر رہے ہو کہ ان کو جو ہے وہ اللہ کا ایک مطیع بندہ بنانا ہے. تم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس لیے سلوک کر رہے ہو کہ ہمسائے اور اللہ رسول کا حکم ہے اور میں نے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تم رشتہ داروں کے ساتھ نبھا رہے ہو ان کے تلخ رویوں کے باوجود بھی کہ اللہ رسول کا حکم ہے لہٰذا میں توڑ تو نہیں سکتا، لہٰذا اللہ اس کا بھی تمہیں اجر عطا کرے گا. ان تلخ رویوں کا تمہیں تمہارے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھا جائے گا جو تم سہتے ہو اور برداشت کرتے ہو. تم سردی سہتے ہو، تم گرمی سہتے ہو، تم مشکلیں سہتے ہو. تو یہ ساری تمہارا دین ہے. چونکہ تمہارے دین کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے. تمہارا دین اور تمہاری دنیا الگ نہیں ہے. ایک صحابی کو حضور نے دیکھا کہ وہ بہت کمزور تھا تو فرمایا کہ تمہاری یہ کیا حالت ہے، تم اتنے کمزور ہو. اس نے کہا میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، شاید وہ قبول ہو گئی. فرمایا کیا ہوا؟ میں نے دعا مانگی تھی اللہ جو آخرت کے حصے کے دکھ ہیں وہ بھی دنیا پہ بھیج دے اور میری آخرت صاف ہونی چاہیے. تو شاید میری دعا قبول ہو گئی ہے اور مجھے بہت ساری بیماریاں، دکھ اور اذیتیں ہیں جنہوں نے مجھے گھیر رکھا ہے. تو اس پر حضور خوش ہونے کی بجائے اسے ناراض ہو کے کہا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ؟ اللہ مجھے اس جہان میں بہتریاں دے دے، اس جہان میں بہتریاں دے. تو یہ زندگی اچھی جیئیں، اچھی سواری، اچھی بیوی اور کشادہ مکان انسان کی خوش قسمتی سے، مسلمان کی، مومن کی خوش قسمتی سے بتایا گیا ہے. اچھا اللہ آپ کو گھر دے، اس میں آسودہ رہیں. اللہ آپ کو اچھی فرما بردار نیک صالحہ بیوی دے، بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اچھی گاڑی دے دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، اچھی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ دین یہ ہے کہ آپ اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کے پھینک دیں اور سردی میں ننگے ہو کے بیٹھ جائیں، یہ کوئی دین ہے. یہ نہیں ہے. ہمارا دین کیا ہے؟ تمہاری نیت کا قبلہ درست ہو. تمہیں جو ملتا ہے تھوڑا ہے یا زیادہ اس پہ تم راضی ہو. تھوڑا ملے تو پھر بھی مالک تیری مرضی میں اس پہ راضی ہوں، اور زیادہ ملے مالک میں تیری مرضی پہ اور تیری عطا پہ راضی ہوں. تھوڑا ملے تو صبر کرے، زیادہ ملے تو بانٹنا شروع کر دے. بات ختم ہو گئی. اور کاروبار کرے تو اللہ کی رضا کے لیے جائے اور بچوں کو ایک اچھی تربیت کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے. حتیٰ کہ جو کاروبار کرتے ہوئے مشقتیں آتی ہیں، ٹینشنیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، جھٹکے لگتے ہیں انسان کو، گاہک کے رویے کی وجہ سے کسی نے ادھار لے لیا، وہ پیسے نہیں دے رہا، بار بار اس کو کہنا پڑتا ہے، اس کے سخت اور تلخ رویے ہیں. یہ جو جھٹکے اور تکلیفیں اور جو ٹینشنیں آتی ہیں اس تاجر کو اللہ کی جانب سے اس کا بھی ثواب عطا کیا جاتا ہے. تو یہ کتنی کرم نوازی ہے اس کی اور کتنی رحمت ہے اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پہ رکھی.